کمنگ الیکشن کے لیے ایک اتحاد بنتا ہوا نظر آ رہا ہے سندھ میں، آپ سے کوئی رابطہ ہوا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ابھی ایسی کوئی صورتحال ہے نہیں. اچھا، جو اتحاد بن رہا ہے، میں مجھ سے زیادہ وکلا جو ہے نا اس معاملے میں، سیاسی معاملات میں بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں، اور جمہوریت کو ہمیشہ سے ڈیریل ہونے سے اگر کسی نے بچایا ہے تو وکلا نے، اور اگر جمہوریت کی بحالی کے اندر کسی نے کوئی کردار ادا کیا تو وکلا نے. تو وکلا بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو اتحاد بن رہا ہے وہ کیا بن رہا ہے اور کس کے لیے بن رہا ہے، اور وہ اتحاد میں کون سی جماعتیں شامل ہیں. مطلب سب کی اسٹرنگس کہیں ایک جگہ سے ہلتی ہیں، اور انہی جماعتوں کو ملا کر وہ سندھ کے اندر کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ مجھے اس میں کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی. اس طرح کا ایلیگیشن تو آپ لوگوں پہ بھی لگتا رہا. اچھا، لگتا رہا ہے کا مقصد ہی کہ اب ختم ہو گیا؟ نہیں ختم ہو گیا. آپ نے بھی کہا کہ آپ ان کی گاڑی پر بیٹھ کے آئے. میں نے دیکھو کئی مرتبہ آپ لوگ تو مجھ سے سوال کرتے رہے ہیں، لیکن وہ سوال دہراتے اس لیے کہ باقی لوگوں کے علم میں بھی آئے. تو آپ کی مہربانی، آپ سوال دہرا دیتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ کہا کہ مجھ سے قرآن اٹھوا لیجئے. یہ ضرور ہے کہ پروپیگنڈا ہے. اچھا، میں کیونکہ سیاسی نہیں رہا کبھی بھی، اور میرا کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ کبھی اتنا انٹریکشن نہیں رہا جتنا آج ہے. آپ لوگ مجھ سے سوال کر لیتے ہیں، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. اس سے پہلے میں جانتا تک نہیں تھا آپ لوگوں کو، اور میں دور بھاگتا تھا، اور صحافیوں سے میرا تعلق نہیں تھا. تو جو میرے خلاف پروپیگنڈا ہوا، میں اس کا پراپرلی کاؤنٹر نہیں کر سکا. تو پروپیگنڈا تو بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کر دیتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جو پروپیگنڈا ہوا تو لوگوں نے اس پر یقین کر لیا. لیکن اب جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو لوگ اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ اگر ہماری پہلے ملاقات ہوتی تو جو پروپیگنڈا ہوا تھا وہ اس کا اثر ہم اس طرح نہیں لیتے. لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر ہم ایجنسیوں کی گاڑیوں پر آتے تو ہم بھی ظاہر ہے کہ باقی لوگوں کی طرح انگلی پکڑ کے کہیں نہ کہیں اسمبلیوں میں موجود ہوتے. لیکن ہم کیونکہ ان کی گاڑیوں میں بیٹھ کر نہیں آئے تھے، کبھی ہم نے ان کی ڈکٹیشن نہیں لی، کبھی ہم نے ان کی مرضی کے مطابق کوئی کام کرنے کی بات نہیں کی. جو سچ لگا اور جو ٹھیک لگا وہ ہم نے کیا، جس کی وجہ سے ہم کبھی بھی ان کی یعنی ہم جس طرح لوگ بلو آئیڈ ہیں، ہم نہیں رہے کبھی بھی. اب تو 8.5 سال جیل کاٹ کے میں آ گیا. اگر میں ایجنسیوں کے ساتھ میرا کوئی رابطہ ہوتا تو 8.5 سال جیل کاٹنا آسان نہیں ہوتی. اور میری جیل ایسی تھی کہ مطلب یہ جو میرے ساتھ وکلا ہیں جنہوں نے میرے ساتھ مقدمات میں میری پیروی کی، میرے کیسز کی، وہ جانتے ہیں کہ میرا تو کورٹ بھی انسائٹ تھا. اور ایسا تھا کہ جس وقت میرا کورٹ ہوتا تھا جیل کا کوئی اور شخص وہاں نہیں آ سکتا تھا. مجھے جہاں رکھا گیا تھا وہاں پر مخصوص ایک جو جیل کا عملہ تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا تھا. یعنی میں قید تنہائی میں تھا 8.5 سال. آپ کو یاد ہے مجھے آغا خان ہاسپٹل میڈیکل چیک اپ کے لیے لے کر آئے تھے تو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، اور پولیس کی بہت بڑی نفری کے ساتھ مجھے لایا اور چیک اپ کیا اور مجھے واپس لے گئے. مجھے کسی کے ساتھ انٹریکشن نہیں کرنے دیا. میرے والد کے انتقال کے اوپر مجھے جنازے کے اندر صرف میں اپنے والد کا دیدار کر سکا. مجھے قبرستان نہیں جانے دیا، اس لیے کہ قبرستان میں ہزاروں لوگ موجود تھے جو شاید اس امید پر تھے کہ آفاق احمد تدفین میں آئے گا تو ہم اس کی شکل دیکھ لیں گے. تو ان کو یہ خوف تھا کہ آفاق وہاں جائے گا، لوگوں سے ملے گا یا ویو کرے گا تو بھی لوگوں کے اندر کرنٹ آ سکتا ہے. انہوں نے مجھے میرے گھر سے تدفین میں شریک نہیں ہونے دیا، صرف میرے والد کا چہرہ دکھا کر اور آخری دیدار کرا کر مجھے واپس گاڑی میں بٹھا کے اے پی سی میں مجھے جیل لے گئے. ان حالات کے اندر اب میں کیسے یقین دلاؤں کہ بھائی اگر میرا کوئی تعلق ہوتا تو کسی سے تو درخواست کر سکتا تھا کہ بھائی میرے ساتھ یہ ظلم بند کرو. اور میرا خیال ہے کہ جو لوگ ان کے چہیتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو سب کو پتہ ہے کہ رویے کس طرح کے ہوتے ہیں. یعنی میں نے جس طرح کہا تھا کہ بھائی لوگ 6 سال سے مسنگ تھے، چہیتے تو مطلب میں نے مثال دی کہ پوچھو کہاں سے لے کر آئے. تو چہیتے تو یہ ہوتے ہیں کہ چاہے کتنے ہینیس کرائم میں تھے، اگر وہ یعنی ان کا چہیتا سفارش کرے تو لا کے گورنر ہاؤس میں لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے بندہ. مطلب عدالتیں اس کی معنی کیا رہ گئے، مقدمات کی حیثیت کیا رہ گئی کہ چاہے کتنے ہی ہینیس کرائم کے اندر ہو، اگر وہ چاہیں تو لا کے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں وہ، اور آپ صرف ایک بانڈ بھرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آج کے بعد میں فلاں سیاسی جماعت کے لیے کام نہیں کروں گا.